سب سے پہلے تو آپ کو اس انتہائی معزز ایوان کی صدارت کرتے ہوئے دیکھ کر انتہائی خوشی بھی ہو رہی ہے. میڈم چیئرپرسن، انسان کی ذمہ داریاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور ہر شخص کو اکارڈنگ ٹو ریسپانسبلٹیز ایکٹ کرنا چاہیے. جب اپوزیشن میں تھے تو اپنی بات رکھتے تھے اور جب کاندھوں پر ذمہ داریاں آئی تو بجائے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے. اکثر دوست گلا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ بولتے نہیں. میں نے کہا دو وجوہات ہیں، ایک تو کام زیادہ اور باتیں کم، اور دوسرا پھر ہمیں پیٹھ پیچھے بات کرنے کی بھی عادت نہیں. ہم اس شخص یا اشخاص کے بارے میں کیا بات کریں جو اپنا ڈیفنس نہ کر سکتے ہوں یا بیٹھے نہ ہوں. یہ پورا ایوان تھرو میڈیا، پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے اور نعوذ باللہ فرعونیت میں تھے تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنا موقف کھل کے ڈٹ کے سب کے سامنے رکھتے تھے. تو بہرحال میڈم چیئرپرسن، لیکن حالات کچھ نہ کچھ کہنے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے، انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے. ایک سیاسی کارکن کے ناطے لڑکپن سے سیاسی سفر کا آغاز کیا، لیکن سفر کا جب آغاز کیا تو سامنے ضیاء الحق کھڑا تھا اپنے تمام جبر و استبداد کے ساتھ. ہم نے بھٹو شہید کا دامن تھاما تھا. ہمارا راستہ شہادت، قربانی اور جدوجہد تھی. ہم لڑ پڑے اور اللہ نے سرخرو کیا. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اس جمہوری قافلے کو نکلے ہوئے، تو پھر اللہ جنت بخشے جو دنیا سے چلا جائے، اس کے پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ لغاری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ضیاء الحق کا روپ دار گئے مروم. پھر کہوں گا اللہ جنت نصیب کرے. پھر ابھی تھوڑا ہی آگے چلے تھے تو کچھ ٹیلر میڈ اور ریڈی میڈ اتحاد جمہوریت کے خلاف بنائے گئے. ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. تاریخ بھی گواہ، اللہ بھی گواہ، لوگ بھی گواہ. اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا. میں آؤں گا اس طرف کہ کیا تاریخ کا جمہوری سفر ہوتا ہے، کیا تکالیف ہوتی ہیں، کیا مشکلات ہوتے ہیں، اور کس کو لیڈر کہتے ہیں. اور آج تمام چیزوں کی تعریف یکسر تبدیل ہو کے رہ گئی. اور یہ نوجوان نسل شاید اسی لیے ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ انہوں نے وہ تاریخ کا یا تو مطالعہ نہیں کیا، یا یہ نسل اس وقت موجود نہیں تھی کہ وہ دیکھے کہ سیاسی جدوجہد کسے کہتے ہیں اور شہادتیں تاریخ کس طرح رقم کرتی ہیں اور جمہوریت کی قیمت کتنی مہنگی ہوتی ہے. اب ان ٹیلر میڈ پارٹیوں سے آگے نکلے، ہوش سنبھالا تھا تھوڑا سا تو پھر مشرف کھڑا ہو گیا. چلو بھائی، ایک سمندر کے پار اترے تھے تو پھر ایک سمندر کا سامنا. اب اس سے بھی چلو، دو دو ہاتھ کیے. پھر تاریخ گواہ، سیاست گواہ، لوگ گواہ. اب اس سے نکلے تھے تو افتخار چودھری کھڑا ہو.
میں اگر آپ کو یہ جمہوریت کا سفر گنواؤں تو کبھی آمریت جج جرنیل کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو کبھی جرنیل پھر جج کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو آمریت کا ڈنڈا. پاکستان کے ہر جمہوری سیاسی پارٹی کو, ہر جمہوری سیاسی کارکن کو کبھی جرنیل کا سامنا ہے, وہ ایوب خان سے لے کر اور آج کے ان ججوں تک, تو کبھی جج کا اور کبھی جرنیل کا سامنا ہے. تاریخ میں وہ کوئی 5 سال یا 2 سال اٹھا کر دکھا دیں جب کوئی جج یا جرنیل شب خون نہ مار رہا ہو یا اس کی تیاری نہ کر رہا ہو. اس پارلیمنٹ کو, ابھی میرے دوست نے کہا سپریم, اس پارلیمنٹ کو سانس کب لینے دیا گیا؟ اگر اس پارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو پیدا کیا تو پھانسی چڑھا دی. بی بی شہید نے اگر اس پارلیمنٹ کو سپریم کرانا چاہا تو قتل کر دیا. اگر نواز شریف نے اپنی کوشش کوئی کی تو ان کو جلا وطن ہونا پڑا. اگر گیلانی صاحب نے کوئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی تو اس کو نااہل ہونا پڑا. اگر آصف علی زرداری میرے شیر بہادر لیڈر نے پاکستان کی تاریخ رقم کی تو اپنے گولڈن 12 ایئر جیل میں اپنی کال کوٹڑی میں بسر کر کے وہ تاریخ رقم. تو سیاسی لوگوں کو ملا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ بھی, ہم سب گلی گلی گھر گھر جائیں, عوامی سیاست کریں, لوگوں کی منت زاری کریں, ان کے مسئلے حل کریں. کسی کا اسپتال ہو, وہ نہیں مانتے کہ آپ لیجسلیشن کے لیے آئے ہیں کورٹ میں, پارلیمنٹ میں. ہر شخص اپنا یہ حق سمجھتا ہے اور ہم اس کا حق تسلیم کرتے ہیں. جس طرح ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ بجلی بھی نہیں ہے تو بھی ہماری ذمہ داری, گیس نہیں ہے تو بھی ہماری ذمہ داری, پانی نہیں ہے ہماری ذمہ داری, ذاتی جھگڑا ہے ان کا ہماری ذمہ داری. اور جب پارلیمان کے یہ ارکان اتنی جدوجہد کے بعد سو کالڈ اس سپیریئر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ایک بابو, میں تو بابو ہی کہوں گا, یہ سارے کوئی انٹر پاس ہے, کوئی زیادہ زیادہ LLB کیا ہوا ہے, لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر آؤ تو یہ لوگ آپ کی اس ساری سپرمیسی کو اس طرح ختم کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح کہ جی کوئی بات ہی نہیں, بس کوئی کوٹ پہن کے آیا یوں سیدھا اپنے آپ کو سریا لٹکایا ہوا, جی یہ میں صحیح سمجھتا ہوں. بھائی تم کس طرح صحیح سمجھتے ہو؟ کیسے صحیح سمجھتے ہو؟ کس نے اختیار دیا تمہیں کہ پورے پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ کر دو, اس کی تاریخ بدل کے رکھ دو؟ میرے کچھ سوالات. ابھی جو آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا ہے, کل بھی میں اپنے حلقے میں تھا, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, مجھ سے سب عوام پوچھتی ہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ہم آپس میں صلح مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں کس طرح کا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے شبہات غلط ہوں, میں تو اس ملک میں تقسیم دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی 1-2 صوبوں کو الیکشن میں لے جائیں, وہ 2 کو نہ لے جائیں, وہ پہلے ہی بلوچستان اور سندھ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی پنجاب ہم لوگوں کو سمجھاتے نہیں, ہم فیڈریشن ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس تو اتنی سیٹیں ہیں, یہ تو خود ہی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. اور آپ چاہے نون کی حکومت وہاں آئے یا پیپلز پارٹی کی, یا پھر یہ جو ڈسٹ بن پہن کے گھوم رہا ہے سر پہ اس کی, لیکن سیاست کا رخ تو آپ متعین کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم سندھی بلوچ کیا کریں؟ بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ جی حکومت تو جو بننی تھی بن گئی, فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا. خالد مکسی بولے اب لڑے نہ لڑے الیکشن ہمارا کیا, ہم کیا مشرقی پاکستان آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی یہ حالات ہوئے تھے. تو اگر 2 صوبوں میں پھر وہاں پر کون سی نگراں حکومت ہوگی؟ یہ بار بار دہرائے جا رہی ہیں یہ باتیں, اور میں کیا کروں کہ اس پہرائے سے باہر نہیں جا سکتا.
اور آج جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جس کا وزیر اعظم ہے اور جس کی صوبوں میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جن کی شہادتیں ہیں، قربانیاں، ان کا تو بلی کا بچہ بھی نہیں مرا جن کی درخواستوں پر آپ فیصلہ دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال جمہوری جدوجہد کی۔ بھائی میں نے تو تم کو چندہ ہی لیتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دن بھی کچھ جدوجہد میں تو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا تمہاری بس بھی چھوٹ گئی ہو، میں نے آپ کو پیدل چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جیل جانا دور کی بات۔ وہ پھر بولتا ہے میں شیر، میرا یہ۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ ایک بار ایک چوہا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جنگل میں، تو اس کو بندر نے پوچھا کیا ہوا ہے مسئلہ؟ اس نے بولا تمہیں پتا نہیں، وہ شکاری آئے، وہ بولتے ہم شیر کا شکار کریں گے اس لیے چھپ رہا ہوں۔ اس نے بولا وہ شکار شیر کا کریں گے، چھپ تو کیوں رہا ہے؟ بولا تم میری ماں سے جا کے پوچھو، کہتی ہے میرا پتر شیر ہے، یہ وہی والا شیر ہے۔ ارے ماں تو سب کو شیر بولتی ہے، اس نے دل پہ لے لیا کہ میں شیر ہوں۔ کبھی بھٹو کا نام تو پہلے ریاست مدینہ، خدا کے واسطے جان چھوڑ دو بھائی۔ اور ابھی بھٹو لگا ہوا، میں بھٹو، میں ذوالفقار علی بھٹو، مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارنے کی، مجھے یہ کرنے۔ ارے بھائی کوئی تمہارا چھرے کا پلستر 6 مہینہ نہیں اترتا ہے، بولتا ہے کھڑا ہوا سر کے بل، لگتا ہے ٹانگ پہ، 6 مہینہ ٹانگ اوپر، بولتا ہے میں بھٹو۔ یار ایسا بھٹو خدا کے واسطے نہیں کرو۔ وہ تو کل دن گزر گیا، وہ جو عظیم شہادت تھی، اور اس تاریخی فیصلے کا ہم 12 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آئین کا آئین کی رٹ لگانے والے، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جج نے اعتراف کیا ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا، درست کرو تاریخ کو۔ ہر شخص نے یہاں پہ اپنی بیان میں کہا ہے کہ فیصلہ کرو، ذوالفقار علی بھٹو مجرم تھا یا اس کا جوڈیشل مرڈر ہوا، تاریخ درست کرو۔ میرا شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، ہاں جسم کی صورت میں میرے پاس نہیں آ سکتا، لیکن وہ زندہ رہے گا، ہمیں تاریخ درست کرنی ہوگی۔ اب پھر موضوع کی طرف آؤں کہ یہ سوالات کے جوابات چاہیے کہ بھائی اگر 2 صوبوں میں آپ الیکشن کرا دو گے تو نگراں اور امپارشل حکومت کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور پھر صوبائی اسمبلی کے الیکشن بغیر حلقہ بندی کے ہوں گے انہی 2 صوبوں میں، اور قومی اسمبلی کے الیکشن حلقہ بندی کے بعد۔ تو قومی اسمبلی والے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا کون سے 2 ایم پی یا 3 ایم پی میرے ساتھ الیکشن لڑیں گے، تو یہ کون سا مذاق؟ دوسری بات، دوسرا سوال میرا، اگر موضوع ہو تو جواب دے دے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ جب تعین ہو جائے گا، نون لیگ جیت جائے گی پنجاب میں، پیپلز پارٹی جیت گئی، تو دوسروں پر ہمارے پاس لوٹے لٹیروں کی تو کمی ہے نہیں، سیاسی کارکن تو اپنی جگہ رہ جائیں گے، لیکن جیڑا جیتے عہدے نال کا نعرہ بھی تو چلتا ہے نا۔ تو دوڑ لگا دینی ہے بوتوں نے۔ تو آپ ان 2 چھوٹے صوبوں کو کیا میسج دینے جا رہے ہو کہ تم پاکستان کی اس دوڑ میں یعنی الیکشن میں شامل ہی نہیں ہو، تم جو چاہے بعد میں اپنا فیصلہ کر لینا، ہم رخ تعین کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا فیڈریشن پہ ضرب نہیں لگا رہے؟ اور پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ جی بلوچ کارڈ استعمال کرتا ہے، سندھ کارڈ استعمال کرتا ہے۔ یہ کارڈ نہیں، یہ آواز ہے، یہ مینڈیٹ ہے، یہ پکار ہے۔ ہم کب تک کریں گے کہ کھپے پاکستان؟ لاش اٹھائیں گے بھٹو کی، جی پاکستان چاہیے، ضیاء الحق سے لڑیں، ایوب خان سے لڑیں، مشرف سے لڑیں، افتخار چودھری سے لڑیں، ڈیم کا فنڈ لے جائے جو بھاگ جائے اس سے لڑیں، اور ابھی تم سے لڑیں، اور ہم بولیں کہ نہیں جی پاکستان انٹیکٹ ہے نا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن پاکستان اگر خود بھی تو سوچے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں کہ آپ کو ہر دوڑ سے، ہر الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے، تم پر مردم شماری کی شرط لازم ہے، دوسروں پر نہیں۔ اور ابھی ایک میرے معزز دوست نے جس طرح کہا کہ اس میں تو سب سے پہلے مردم شماری کی شرط آتی ہے، اور اچھا اب فیصلے میں تضاد دیکھیں، ڈٹے ہوئے ہیں جی آئین میں لکھا ہے کہ فیصلہ
इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजमी होना है, हर हाल में होना है। अच्छा तो फिर दोनों सूबों में करा देते ना, इतना ही मसला नहीं। पंजाब में हर हाल में होना है, उसी फैसले में, और अकलियत जो है वो अक्सरियत का फैसला रद्द करते हुए कहती है कि नहीं जी सिर्फ पंजाब में करो। भाई इतना ही 90 दिन का इतना ही मसला था, तो फिर केपी में 90 दिन का नहीं था, पंजाब में था। ये कौन सी मजबूरियां हैं, ये कौन से फैसले हैं। बस रिपीटेशन नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कुछ बातें करूंगा कि अगर आपने माइंड मेकअप किया, आपने सोचा हुआ है, और बार बार दोस्तों ने कहा कि एक सिमत में सोचा हुआ है, किसी को रिलीफ देना है, किसी को कोई मौका फराम करना है। मौका हम भी इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं। और अभी ये जो कोई कहता ना हम इलेक्शन से डरते नहीं, हम कहते हैं इलेक्शन कराना है, तरीकेकार ठीक करो, तरीके से करवाओ। हमने तो अभी सिंध में इलेक्शन कराया, बलूचिस्तान में इलेक्शन कराया, जमानतें जब्त कराई हैं इनकी। इनको नमक बराबर आटे में नमक सीटें नहीं मिली। हम क्या इलेक्शन डरते हैं, हम तो अभी भी तैयार है, अभी निपटा के बैठे हुए इलेक्शन आओ। लेकिन कोई तरीकेकार हो, जो वो है ना हमारे सिंधी में कहते कि खट न थोड़ी न दे वो सुमो तो फजीलत सा। तो बात ये है कि चारपाई नहीं देनी है, नहीं दो, बस सो तो तरीके से ना। तो तरीका तो होना चाहिए, गलत काम का भी तरीका होता है। तुमने गलत माइंड मेकअप किया हुआ तो उसकी कोई जवाब अच्छा बनाओ, कोई दलील अच्छी बनाओ। नहीं जी बस ये करना है। आप पता नहीं कौन सी घर से मजबूर होते हैं लोग, क्या कर सकता है। आगे बढ़ूंगा और समेटूंगा मैडम चेयरमैन की। देखें ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को बहादुर कहते हैं, इनकी सियासत, मैं आज आपको एक नई बात बताना। हर एक इसकी सियासत का तज्जिया कुछ और करता है, मैंने कुछ और देखा है। ये ज़हनी मरीज शदीद एहसास कमतरी का शेर, नारे ये भले कुछ भी लगाए। इसने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। 4 साल फिरौन बना यहां बैठा रहा। इसने अपने दोस्त नवाजने के अलावा कुछ भी नहीं किया, और ऐसे मुआहदे किए कि आज उन सियासतदानों की वजह से हम सियासतदान भी शर्मिंदा है। कोई काम इसने नहीं किया, सिर्फ एहसास कमतरी। जरदारी साहब को बंद करूंगा। अच्छा भाई कर लो, कौन सा नया काम करने आए हो तुम, ये तो सबने किया। क्या आसिफ अली जरदारी के जेल जाने से क्या था कि ज़हनी तस्कीन के मैं ये इनको इतना लोग क्यों चाहते हैं, इनको लोग इतना मानते क्यों हैं, इनकी इतनी इज्जत क्यों है, मेरी क्यों नहीं। चुन चुन के नवाज शरीफ को जी मैं बदर कर दूंगा, फिर मोहतरमा फरियाल को मैं जेल में डाल दूंगा, सिर्फ अपनी जाती अना की ये एहसास से कमतरी है इस शख्स को। ये खुद से बढ़कर बेहतर किसी को नहीं देख सकता किसी, क्योंकि जिसको हुकूमत मिले, जिसे लोग चाहें, जो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, इसके जहन में अब ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जावेद मियादाद को भी ये टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। आप तारीख उठा के देखें, ये कासिम उमर को भी टीम में बर्दाश्त नहीं करता था, खेला इससे भी नहीं जाता था। अब वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीत लिया, अल्लाह अमान दे हम लोगों को, वो वर्ल्ड कप दुनिया पता है कि हम लोगों को जिताया किसने। उसमें वसीम अकरम ने विकेटें ली और उसी ने रन बनाए, सेमीफाइनल तक इंतजाम ले गया। ये मेरी तरह कभी उधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, आखिरी बोलता है मैंने वर्ल्ड कप जीता। तो इसका वर्ल्ड कप, हम तो उस जमाने में लड़क पूरा देखते थे, हर एक मैच देखते थे। इसने तो कैच भी छोड़ा था। अभी इसको जो क्या करे, सबसे बुढ़ा यही था, तो इसको इज्जत के तौर पे, बड़ी उम्र के तौर पे कप्तान, खेल की वजह से थोड़ी कप्तान बनाया था, ये बुजुर्ग की वजह से कप्तान था। तो इसको खेल की वजह से बखुदा नहीं बनाया था। ये उन सब में बुजुर्ग आदमी था, बाकी सब इसके बच्चों की उम्र के थे। बोला चाचा कप्तान है ये, चलो। तो चाचा कप्तान ने वर्ल्ड कप क्या पकड़ा, आप इसकी वो तकरीर उठा के देखो जब इसने वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ा। चाचा ने ये नहीं बोला कि टीम ने अच्छा खेला, इंतजाम ने, वसीम अकरम ने।
اس کا جملہ آئے سے شروع ہوتا ہے, می پہ ختم, I did that, I did this, I played like this, I was this. ارے ہر کپتان اپنی ٹیم کی تعریف کرتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو, اور دعوت بھی دوں گا کہ کسی طرح وہ ورلڈ کپ کی جو جیتنے کی بات کی, اس کی بات چیت ہے, وہ ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھیں. اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ٹیم نے وی, اس نے وی کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. می آئے, ابھی تک می آئے میں کہ صرف میں اور کوئی نہیں. اپوزیشن کرنے کو یہ تیار نہیں, اسے چاہیے تو صرف حکومت. اور جیل جانے سے یہ کتنا ڈرتا ہے, توبہ توبہ توبہ. اتنا کافر علی سے بھی نہیں ڈرتے تھے جتنا یہ جیل جانے سے ڈرتا ہے. میں گزارش کروں گا اپنی پیپلز پارٹی کو, گزارش بحیثیت رکن مجلس شورا سی سی ممبر, اور اس کو بھی کہوں گا کہ چلو یار تم ایک بار گرفتاری دے دو, ہم تم جیسا بولو, ہم الیکشن جب بولو جیسا بولو کراتے ہیں. میں گزارش ضرور کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ احساس کمتری کا مارا شخص. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ کہتا ہے نا ہم استعفے دے, نہیں, یہ اسمبلی میں کیوں نہیں آتا, میں آج آپ کو اصل بات بتاؤں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسمبلی میں اگر بات کروں گا تو مجھے سامنے سے جواب سننا پڑے گا. یہ کسی ایسی جگہ جا نہیں جاتا جہاں مناظرے کی صورتحال ہو. آپ غور کر لیں, اس نے پبلک پریس کانفرنس یعنی صحافیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی, ایک آدھ سیدھا ٹیڑھا سوال آیا, یہ غصے میں اٹھ کے یا بھاگ گیا دم دبا کے. یہ جلسہ کرتا ہے تو اپنے ہی لوگ جمع کرتا ہے, اس میں اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے. اپنے خلاف تو یہ بات یا مباحثے کی صورت تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا, اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کرتا رہتا ہے. سامنے کوئی نہیں ہو, یہ اکیلا ہو, کوئی بات نہ کر سکے, یہ اس لیے اسمبلی نہیں آتا. باقی سب بہانے کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں, کبھی کہتا ہے ہمارا استعفیٰ منظور کیوں کیا, کبھی کہتا ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی کہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار, کہتا ہے اب کہتا ہے یہ چور ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو میں ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں. تو بھئی اپوزیشن میں بھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو تم کو حکومت دے دو تم آ جائے گا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں, اگر کوئی اس کو سوچے, ہم کل الیکشن کراتے ہیں, جیسے یہ سندھ میں بلوچستان میں ہر جگہ ہار گیا, یہ اور جگہ بھی ہار جائے, تو کیا یہ مان لے گا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے, میرا اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ الیکشن پاکستان کے موجودہ مسئلے کا حل ہے, میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں. کیونکہ یہ وہی الیکشن مانے گا کہ جس میں کہے کہ میں جیتا ہوں, ورنہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. تو یہ آج بھی اس کا یہ رویہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, معیشت, اکنامک, سب چیز کو. یہ اس وقت کون سا الیکشن ایسا ہوگا جو یہ مانے اگر اس کو ڈیفیٹ ہو جائے؟ سب کو پتہ ہے نہیں مانے گا. یہ تو صرف تاریخ میں کبھی بھی ہو, یہ وہی الیکشن مانے گا کہ میں جیتوں, میں وزیر اعظم بنوں تو ملک چلے گا, سیاست چلے گی, ورنہ نہ ملک ہے نہ سیاست ہے, سب خراب ہے. اور میں حیران ہوں, آج اگر اس کو لانے والی مشینری کوئی اور تھی, میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اس دن تفصیل سے اس بات کو کہا کہ کتنے جرنیلز کی کاوشوں سے اس بت کو تراشا گیا تھا, اور اب اس کی پوجا کون کر رہا ہے یہ دیکھیں. او بھائی, یہ جج جنرل سے نکلو, یہ کب تک افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے روایتوں پہ چلو گے؟ یہ کب تک ایوب خان, ضیاء الحق اور مشرف کی روایتوں پہ چلو گے؟ لوگوں کے منتخب نمائندوں کو ان کے اختیارات واپس کرو. آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بیٹھے ہو. واٹ از سپریم کورٹ؟ an act of parliament, am I right? شاہد صاحب, an act of parliament. What is high court? An act of parliament. آپ جس ماں باپ سے پیدا ہو, آپ اسی کے خلاف بات کرتے ہو, اپنے من مانے فیصلے کرتے ہو, اتنی مہربانیاں کرتے ہو کہ پاکستان کے بالخصوص اور بالعموم چھوٹے صوبے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم پہ پہلے بھی جبر تھا, اور ہم پہ شاید یہ جبر
جاری رہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 12 سال ہو گئے ہم ایک شہید کے لیے تاریخ کی درستگی مانگ رہے ہیں اور جس کا اعتراف نسیم حسن شاہ ٹی وی پہ کر چکا ہے. یہ پھانسی نہیں بنتی تھی, پھانسی نہیں بنتی. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, شہادت بھائی زیادہ جانتے ہیں, یہ تو کیس ہی جھوٹا تھا. سچے کیس میں بھی 109 میں شاید ابھی تک آج تک کسی شخص کو پھانسی نہیں ہوئی. یہ گواہی دے رہے پائے کے وکیل ہے ماشاءاللہ. سچے کیس میں بھی 109 میں آج تک کسی کو پھانسی نہیں ہوئی. یہ تو کیس ہی جھوٹا تھا. ہم نے 12 سال پہلے لکھا کہ جناب تاریخ کو درست کرے, صدارتی ریفرنس ہے. یہ 15 منٹ کے فیصلے, الیکشن کمیشن کو بلاؤ, ان کو پیسے دو, نہیں دیتے تو ہمیں بتاؤ. ابھی یا تو الیکشن کمیشن کو ختم کرو. جب فارم بھی یہ جمع کرا رہا ہے, رد بھی یہ کرا رہا ہے, تاریخ بھی یہ لکھ رہا ہے, فوٹو بھی یہ, ارے بھائی مسئلہ کیا تو ختم کرو. میرے سیدھا بولو, کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراؤ. ہاں, کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراؤ, کیونکہ اسکروٹنی کب کرنی ہے یہ بھی پتا ہے, کس کا ان کو ایکسپٹ کرنا ہے یہ بھی پتا ہے, کس کا ریجیکٹ کرنا ہے یہ بھی پتا ہے, پولنگ کب ہوگی یہ بھی دن دے دیا ہے. تو الیکشن کمیشن والے رہ کہاں گئے؟ ہاں, اور ریزلٹ کا بھی پتا ہے, یہ بھی بتا دیں گے. یہ پہلے سے بتایا ہوا کون جیتا ہے کون آ رہا ہے, یہ وہ سب جوں کا توں. جس طرح نہیں وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھتا تھا, پڑھا ہوا سمجھا جائے تو یہ پڑھا ہوا سمجھا جائے, پڑھا ہوا سمجھا جائے, جو ہے پڑھا ہوا سمجھا جائے. مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ وہ ایک اس دور کا وزیر انفارمیشن جو ایک بل پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آئی رائز ٹو, اس نے کہا جی پاس, پڑھا ہوا سمجھا. اس نے کہا سر میں بل تو پڑھوں. اس نے کہا نہیں پاس ہو گیا, تم جاؤ, پڑھا ہوا سمجھا جائے. اسی کا وزیر اس کو کہہ رہا تھا کہ یار میرے کو پڑھنے تو دو. وہ کہہ رہا نہیں پڑھو, بس یہ پاس ہے, جاؤ ادھر سے. وہ جس دن 52 بل ایک دن میں پاس کر دیے, تو اس کا وزیر خود کہہ رہا تھا یار میں نے بل پڑھا نہیں, کیا یہ پاس ہو گیا؟ مجھ سے پوچھ رہا. میں نے کہا یار اب تمہارا مطلب تم جان خان ہو, ابھی کیا بولوں سائیں سمجھے تو. میں نے کہا تمہاری حیثیت اس وقت جان خان والی ہے, تو تم جو کرو وہ جائز ہے. تو اسپیکر بھی تمہارا, پڑھو نہ پڑھو, وہ پریشان تھا کہ میں نے بل نہیں پڑھا تو کیا یہ تو بول رہا ہے پاس ہے تو یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی سب کر سکتے ہو آپ. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں تو تاریخ کے بحران جنم لیں گے. ہماری ابھی تو اپیل ہے, ہم سمجھتے ہیں ناقابل عمل فیصلہ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. یہ آگے چل کے ملک میں تقسیم پیدا کرے گا. صوبوں میں چھوٹے صوبوں کو مزید احساس کمتری کا شکار ہوں گے. پاکستان کی فیڈریشن جس کے لیے یار آپ نے, میں پھر کہتا ہوں, آپ کی بلی نہیں مری. ہماری شہادت ہے, ہمارا گڑی خدا بخش بھرا ہوا ہے. ہمیں زیادہ فکر ہے اس فیڈریشن کی, ہمیں زیادہ فکر ہے اس جمہوریت کی, ہمیں زیادہ فکر ہے اس ملک کی, ہمیں زیادہ فکر ہے ایک نقصان کی. تمہارا جاتا کیا ہے؟ تمہارا نہ کچھ گیا ہے نہ کچھ جائے گا. خدا کے واسطے تاریخ کو اس بحران پہ, اس بحرانوں سے دوچار نہ کرو بھائی. وہ ہمارے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, مرد اور نے کہا تھا نا کہ یار تمہارا کیا ہے, تم تو ریٹائر ہو گئے اور پھر جس طرح دوسرے فارم ہاؤس خرید لیتے ہیں باہر ملک, وہاں چلے جاؤ گے. افتخار چودھری ادھر رہتا ہے؟ نہیں رہتا. وہ آتا ہوگا پھر جاتا ہوگا. مجھے تو لندن میں اس کا تصویر نظر آتا ہے. وہ بابا رحمتے جو فنڈ کا پیسہ, اس کا شادی بھی لندن میں بیٹی کا کیا اس پیسے سے. ہم نے تو یہی رہنا ہے. آپ تو ریٹائر ہو جاؤ گے, ہم لوگ تو ریٹائر بھی نہیں ہوتے. صحیح کائم ملیشیا میں بھی تک سیاست کر رہے ہیں, تو کوئی ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم لوگوں کو تو یہی رہنا ہے, اور ہم یہاں رہیں گے تو ہم نے بھگتنا بھی ہے. آپ نے ریٹائر ہو کے کہیں اور چلے جانا ہے. میڈم اسپیکر, آپ لوگوں کو بھی جو اپوزیشن پہ میرے دوست بیٹھے, آپ لوگوں نے کبھی ہمیں شکریہ ادا نہیں کیا. آپ لوگوں نے, میں 2-4 بار دیکھا ہے
ہمیں ہمارا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بالخصوص چترالی صاحب کا اور سب کا. آپ لوگوں کی ایک آواز اس وقت نکلتی تھی، پوائنٹ آرڈر، پوائنٹ آف آرڈر، پوائنٹ، پھر آخری پوائنٹ آف آرڈر کے بعد ختم. آج گھنٹہ گھنٹہ تقریر کا موقع مل گیا تو یار شکریہ تو بنتا ہے. اور شعر و شاعری کے ساتھ اور ماشاءاللہ بڑے ادبی اور سیاسی مبلغانہ انداز میں پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے، ورنہ وہ پیچھے بیٹھ کے پوائنٹ آف آرڈر، پوائنٹ آف آرڈر، کیا فائدہ تھا؟ دیکھو آپ کا ٹیلنٹ سامنے آ گیا، ہمیں پتا چل گیا پورے ملک کو کہ آپ کے اندر بھی ایک فنکار چھپا بیٹھا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو ایوانی غاصبیت سے جان چھڑائی، آپ کے جو آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو لہٰذا میں نے کچھ اراکین کو دیکھا، ان کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی سامنے آنے لگی، ابھر کے آئیں گی، اچھی بات ہے. بہرحال میڈم چیئرپرسن اور پارلیمانی امور کے وزیر کو زیادہ خیال ہونا چاہیے ڈیکورم کا، جو کہ میرے خیال میں مرتضی عباسی صاحب ہے. تو جی میڈم چیئرپرسن میں اس بات سے دیکھیں، کوئی ایوب خان ہو، کوئی ضیاء الحق کو، کوئی افتخار چودھری ہو یا ثاقب نثار ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو، کوئی خوشاب سے آیا ہو، کوئی جیلم سے آیا ہو، ہمارے سر پہ بیٹھ جائے. آپ بھی ماشاءاللہ وہیں سے ہیں، خوشاب سے. آپ ہمارے اوپر یعنی چیئر کر رہی ہیں، ہمارے اوپر سپیریئر ہیں آج. تو مہربانی کر کے آپ نے آنا ہے اور چلا جانا ہے. یہ ایسے بیج نہ بو کے جائیں کہ جس کی فصل کانٹوں بری ہو، زہریلی ہو، آئندہ نسلیں اس کو نہ کاٹ سکیں. آپ نہ تقسیم کریں صوبوں کو، نہ تقسیم کریں ان کے مینڈیٹ کو، نہ تقسیم کریں ان کی مرضی کو. پاکستان کو خدا کے واسطے ایک رہنے دیں، ایک رہنے دیں، ایک رہنے دیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.